اب ذرا رنگوں کی بات کرتے ہیں اور ذرا ثقافتی رنگوں کی بات کرتے ہیں. پھر آپ کر لیجئے. میں کر لیتی ہوں, آپ کو بھی میں موقع دوں گی, میں رک جاؤں گی آدھے میں تاکہ آپ بھی اپنے دل کا اظہار اپنے خیالات کا کر سکیں. سندھ, پنجاب, کے پی بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر, یہ جو ہمارے صوبے ہیں ان سے مل کر جو ہے پاکستان کی تہذیب اور ثقافت بنتی ہے, اور ہر صوبے کا ایک خاص رنگ ہے, ہر رنگ کی اپنی جگہ ایک خوبصورتی ہے. جیسے سندھی ثقافت کی اگر ہم بات کریں تو ہزاروں رنگ جو ہیں وہ دلوں کو ہمیشہ لبھاتے رہتے ہیں. سندھی ثقافت کا ایک اور جو اہم ترین جزو ہے وہ ہے جی اجرک, اور اجرک کے بغیر سندھی ثقافت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ موہنجو دڑو سے ملنے والے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے بھی زیب تن کی ہوئی چادر جو ہے وہ بھی اجرک ہی کی ایک قسم تھی. بالکل. اچھا, اب یہ جو اجرک ہے یہ بنیادی طور پر یوں کہیں کہ سندھ کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے. اس میں لال رنگ آپ کو نمایاں نظر آتا ہے, ہرا, نیلا, سفید رنگ, کالا رنگ جو ہے یہ سارے رنگ جو ہیں وہ محبت, رواداری, پیار اور بھائی چارے کے رنگ ہیں. نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کی جانب سے دا اجرک انڈیگو ہینڈز کلچرل ایونٹس یہ ترتیب دیا جا رہا ہے, اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری برائے نیشنل ہسٹری اینڈ لٹریری ہیریٹیج غزالہ سیفی صاحبہ. السلام علیکم غزالہ صاحبہ. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ بالکل ٹھیک. رنگوں کی, کلچر کی, ثقافت کی بات ہے, اور یہ جو ایونٹ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اجرک انڈیگو ہینڈز کلچرل ایونٹ, یہ ایونٹ کیا ہے؟ دیکھیے, اجرک جو ہے وہ جن ہاتھوں سے پرنٹ کی جاتی ہے وہ اکثر جب وہ مرحلے سے گزرتے ہیں, چھاپنے کے مرحلے سے, تو کیونکہ اس کے اندر ویجیٹیبل ڈائز استعمال ہوتے تھے, اور انڈس کے جو ریور ہے ادھر ہی تمام سویلائزیشن تھی, تو انڈس کے اراؤنڈ اطراف میں جو ویجیٹیبل ڈائز بھی اگائے جاتے تھے پودے, اور انہی سے ایکسٹریکٹ سے یہ اجرک کے رنگ جو تھے وہ کیے جاتے تھے. اب یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے ملتان سے, اور یہاں سندھ میں آ کے تو اجرک جو ہے وہ نیلے رنگ سے شروع ہو کے لال پہ آ جاتی ہے, اور سب رنگوں کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اور اپنا ایک انداز ہے اس کو پرنٹ کرنے کا. یہ 5000 سال جیسے آپ نے کہا پرانا ایک کرافٹ ہے, کلچرل چیز ہے, اور پاکستان کی ون آف دا ٹاپ ٹیکسٹائلز میں مانا جاتا ہے. ہمیں اس کو دنیا میں جب ہم کسی کو کوئی ڈیلیگیشنز کو یا ڈپلومیٹس کو یا کوئی سووینئر کے طور پہ کسی ملک کے سربراہ کو دیا جاتا ہے تو اجرک پیش کی جاتی ہے تحفے کے طور پہ, کیونکہ ہم سندھ بھی اور پورا پاکستان اس کو آنر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اجرک از اے سمبل آف گیونگ آنر ٹو پیپل, اٹس اے سمبل آف ہیپینس, اٹس اے سمبل آف کنیکٹیوٹی ہر ایک کے ساتھ. اچھا, اب یہ جو انڈیگو ہینڈز ہیں یہ وہ ہیں جو اس کو چھاپتے ہیں. اچھا, اس لیے انڈیگو ہینڈز اس کا نام رکھا ہے, کیونکہ جب وہ چھاپنے کے بعد جب آپ ان کے ہاتھ دیکھیں گے تو ہمیشہ اودے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے انڈیگو ہینڈز کا نام رکھا گیا ہے. کیونکہ میں گئی ٹنڈو محمد خان اور وہاں جا کے میں نے ان کی پلائٹ دیکھی کہ یہ دیکھیے اجرک تو ایک خوبصورت چیز ہے, ہم اس کو سب مانتے ہیں, سندھ کا ایک تحفہ ہے, سندھ کی ایک پہچان ہے اور پورے پاکستان کی بھی پہچان ہے. مگر جب میں نے وہاں جا کے ان کے حالات دیکھے تو مجھے بہت رونا آیا, اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے جب میں ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کو 400 روپے پر ڈے کی پگار ملتی ہے, اور یہ اتنا پرانا ایک اچھا, یہ پر پیس نہیں ہے, 400 روپے پر ڈے کا ایک پگار ہے, جو کہ ان کو 15,000 روپے سے بھی کم کی ایک مہینے کی آمدنی ہوتی ہے, 7-8-10 ہزار روپے, جس میں اگر وہ روزانہ کام کریں تو. اگر وہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پھر اور بھی پیسے کم ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ کیونکہ سینہ بسینہ چلا آیا ہوا ایک آرٹ ہے, اور 22-23 مراحل سے گزر کر یہ ایک اجرک تیار ہوتی ہے, تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ڈیولیوشن آف پاور کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ صوبائی لیول پہ گئی ہیں, مگر جب صوبے اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آرٹیزنز جو ہیں وہ چاہے سندھ کے ہوں چاہے اور بھی, وہ ایک ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگوں کا ایک ملک ہے. یہ ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے, مان لینا چاہیے, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ آرٹیزنز وہ لوگ ہیں جو آپ کی اکانومی کا پہیہ چلانے میں آپ کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر آپ کو ان کو آگہی دینی ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے. آپ ہمارے بڑے بڑے جو پچھلے حکمران ہیں وہ لندن کی سڑکوں پہ پائے جاتے ہیں, مگر لندن کی جو ٹاپ برانڈز ہیں ان میں پاکستان کا کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو ملے گا نہیں.
تو آپ لندن میں رہتے ہوئے بھی وہ پروڈکٹس کو لندن تک نہیں لے کے گئے، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی چیزوں کو اس طرح سے اجاگر نہیں کر پائے جس طرح آپ کے ہمسائے ملک نے کر لیا۔ ہم کس طرح سے کام ہیں، ہمارے ڈائز اچھے ہیں، ہماری چیزیں فیڈ نہیں ہوتی، ہمارا فیبرک اچھا ہے، تو پھر بھی ہم وہاں موجود نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے آرٹیزنس کو عزت دیں گے، ان کو تھوڑا بہت آسانیاں پیدا کریں گے ان کی زندگیوں میں جو کہ نہیں ہیں اور وہ بالکل غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، تو ان کی اگلی نسل جو ہے وہ اس آرٹ کو لے کے آگے نہیں چلے گی۔ صحیح۔ اب یہ جو ایونٹ ہوگا، اس ایونٹ سے اجرک بنانے والوں کو کیا فائدہ ہوگا اور کیسے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹ ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ان کو کسی طرح سے ایکنالج کیا جائے گا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے آنر میں پروگرام ہوگا، اور جس میں ہمارے ایک بڑے آرٹسٹ جو ہیں علی ظفر بھی آ رہے ہیں، اور وہ اپنا پہلا سندھی سانگ لانچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچی سانگ تو گایا تھا، اب وہ سندھی سانگ، اب وہ پہلا سندھی سانگ لانچ کر رہے ہیں جو اجرک کے پروگرام سے ریلیٹ کر کے، اور وہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈر بھی بنیں گے انشاءاللہ اس کے لیے، کیونکہ دنیا جہان میں آرٹسٹ جو ہیں اور جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ آرٹسٹ کو انوالو کرتی ہیں ٹو امپروو to become the ambassadors of the products of that country۔ تو الحمدللہ ہم اب صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور ہمیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ میں اس کو پولیٹیکل ایک ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے، اور اجرک سندھ کا ایک حصہ ہے، اور اس کو پیٹرنیج ان کے لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ جو 5000 سے کسی راجہ مہاراجاؤں نے، بادشاہوں نے کچھ نہ کچھ تو پیٹرنیج دیا ہوگا جو آج تک وہ آرٹ زندہ ہے۔ اب وہ آرٹ اگر ختم ہو رہا ہے تو اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اس ذمہ داری کو، جی مطلب کیا یہ آرٹ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ جو پرنٹرز ہیں ان کو تو 400 روپے پر ڈے مل رہا ہے نا، جو سب سے منیمل موسٹ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جب ہم اس سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ 50-55 سال کی عمر، کیونکہ 55 سے کام شروع کرتے ہیں، تو 50-55 سال کی عمر میں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آرٹیزنس کو اس لیول تک پہنچا دیں کہ وہ صرف آپ کو چھاپ کے آپ کو عزت داری کا ایک جامہ تو دے سکتا ہے، مگر خود اپنے لیے 2 وقت کی روٹی نہ پائے۔ یہ تو سروس ہے نا، نیشنل کازز کے حوالے سے یہ ایک سروس ہے، اس کو تو پینشنیبل قرار دے دینا چاہیے تھا ایک وقت کے بعد۔ اس کو تو ان کے لیے گھر بنانے چاہیے، ان کے لیے ولیجز ڈیولپ ہونے چاہیے آرٹیزنس کے۔ اسلام آباد میں ایک آرٹیزن ولیج آلریڈی موجود ہے، ان کو انسٹیٹیوشنس کے اندر انٹروڈیوس ہونا چاہیے، بیکاز پرنٹنگ کے حوالے سے سب سے اینشنٹ آرٹ ہے پرنٹنگ کا اور ویونگ کا۔ ویو کرنا، کھڈی کا جو کپڑا ہے وہ سب سے اینشنٹ آرٹ آف میکنگ کلاتھ ہے۔ جب بھی انڈس ویلی اسکول یا ادر آرٹ اسکولس کے اندر باقاعدہ وہ ہمارے پرانے ویورز کو بلا کے سیکھتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس۔ تو اگر آپ کسی آرٹ اسکول میں جاتے ہیں اور یہ آرٹ سیکھنے کے لیے آپ کو 50 لاکھ یا 60 لاکھ انٹرنیشنل اسکولز میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ سینہ بسینہ جا رہا ہے ایک چیز، اور اس کو آپ بالکل ختم کر دیں تو پھر مطلب ہمارا ایک کلچر کا اتنا بڑا ایک وائڈ ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو اب ان کو انٹرنیشنلی کس طرح سے ہم لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، انٹرنیشنلی یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے ایمبیسڈرس کو بلایا ہے، کمرشل کاؤنسلرس کو، ان کو سب کو بلایا ہے تاکہ وہ اس میں انٹرسٹ لیں۔ پھر ہم نے بہبود کا بھی اسٹال لگا ہے اس کے اندر، تاکہ وہ اجرک سے ریلیٹڈ چیزیں انہوں نے ڈیولپ کی ہیں، اور وہاں پہ وہ اس کا ایک اس پہ سیل بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ رکھا ہے پورا ڈسپلے بھی ہے اجرک کا، اس کو بیوٹیفلی ڈسپلے کرنے کے لیے۔ پھر یہ پروگرام ہے، لانچ ہے۔ پھر صدر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کنسنٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے صدر پاکستان ہیں جو کہ ایسے کازز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، جس میں اسپیشل لوگوں کا بھی ہے جو لوگ کسی طرح سے معذور ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کو حق ملنا چاہیے اپنے جائیداد میں سے، ماں باپ کی اور بھائیوں کی اور شوہروں کی جائیداد میں سے، جو اسلامی قانون کے حساب۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ہے یہ ایک مطلب ایک خالی اجرک سے نہیں ہے ریلیٹڈ، یہ تمام آرٹیزنس پاکستان کے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ تمام لوگ جو ہاتھ سے ایک کو اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد گاہے بگاہے ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا آرٹ کو اور ٹیکسٹائل کو، جو کہ ہماری پہچان ہے، اس کو ہم لے کے آئیں گے اور یونیسکو کی لسٹ میں شامل کریں گے انشاءاللہ آف دا انٹلیکچوئل پراپرٹی کی، جو یہ یعنی کہ ہمارا پاکستان کی کاپی رائٹ ہے اور ہمارا اختیار ہے کہ ہماری یہ چیزیں ہیں، ہماری پہچان۔ بہت شکریہ ادا کریں گے خزانہ صاحبہ آپ کا۔